بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں۔ رات کے وقت آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے، رات میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اور یہ عمل کرنے سے آپ لوگوں کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ہر کام میں آسانی فرما دے گا۔ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، اس مقصد اور اس حاجت میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ لوگ وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو یہ وظیفہ بھی ایک مرتبہ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قرآن پاک کی برکت سے آپ لوگوں کا ہر مقصد جلد سے جلد پورا ہو جائے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، جو وظیفہ اور جو عمل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، یہ ایک آیت مبارکہ کا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جو بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ آپ نے رات کے وقت کر لینا ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا کام بھی پورا ہوگا، ہر حاجت آپ لوگوں کی پوری ہو جائے گی۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو آیت الکرسی کے ایک فضیلت بھی بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی انسان ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کرے۔ اس پر آپ لوگوں کا وقت بھی نہیں لگتا، پیسے بھی نہیں لگتے، لیکن اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان فضائل سے بے پرواہ اور غافل ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کمانے میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں اطاعت الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھ لینا ہے۔ ابتدا میں اور آخر میں ایک ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھا کریں۔ 41 مرتبہ جب آپ لوگ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے دعا مانگے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ویسے ہی مانگا کرے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم ذات ہے، اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ آپ لوگوں کا کام جلد سے جلد پورا ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اے ابو منذر، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے یا اس کا ذکر ہو، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت، علم، بادشاہت، قیومیت اور حفاظت کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اسے حفاظت کی آیت، مشکل کشا آیت اور روحانی طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جو انسان آیت الکرسی سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی عظمت کا اعلان ہے۔
معزز بھائیوں اور دوستوں، انسان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ انسان کے پاس جو دنیاوی زندگی ہے اس پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی آخرت کو کامیاب بنائے، اپنی آخرت کو سنوارے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے نہایت آسان ہے، لیکن شیطان اور نفس نے انسان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ انسان کے لیے نماز پڑھنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرض نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق اور حلال روزگار عطا فرمائے۔ جو لوگ ذاتی گھر کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلد سے جلد ذاتی گھر اور ذاتی مکان عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔